الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما وعملا وفهما. اللهم ارزقنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسول النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات کے لیے ہے
جو ہم سب کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش ہے، فعال لما یرید علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے، انگن لا تعداد بحد و حساب درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، جو ساقی کوثر شافع محشر شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین اعظام، فقہاء کرام، ائمہ الدین اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے۔ حضرات ذی وقار، سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کا ہم نے آغاز کیا تھا پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں۔ چند آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے سمجھا تھا، جو رہ گئی تھی آج ہم ان کے ترجمے اور تفسیر کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق حق سچ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، پھر ہم سب کو سن سنا کر اس پر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیز سامعین، بڑی ہی پیاری دعاؤں کے ساتھ جو ہے اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہو رہا تھا۔ مومنین کا تذکرہ تھا کہ وہ کس طرح اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے، قیام اندر، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، سوتے وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور آسمان کے رب کی بنائی ہوئی چیزوں کا نظارہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر یکدم بول اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، تیری کوئی بھی بنائی ہوئی چیز ناجائز نہیں ہے، تو پاک ہے، ہر قسم کی برائی سے تو پاک ہے، باطل سے تو پاک ہے، ناجائز چیزوں سے تو پاک ہے، سبحانک فقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دینا۔ اس کے بعد ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ مومن بندہ جو ہے اللہ کو پہچاننے والا، جس کو اللہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں، وہ کہتا ہے ہمارے رب، جس کو تو نے آگ کی عذاب میں مبتلا کر دیا وہ رسوا ہو گیا، اور ظالمین کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے، ظالموں کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، تیرے پیغمبروں نے آواز لگایا تھا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لا چکے ہیں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دیجئے، ہماری دنیا بھی بہتر کر دیجئے، اور آخرت کے اندر ہمیں صالحین کا ساتھ عطا فرما دینا۔ پھر کہتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے رب ہمارے، جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کو تو پورا فرما دے، بے شک تو وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ جب تم اللہ کی بات کو مانو گے، اس کے رسولوں کی فرما برداری کرو گے،
تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ الہ العالمین، ہم نے تیری بات کو مان لیا، لبیک کہہ دیا ہے، اب ہماری چاہت یہ ہے کہ تو اپنا وعدہ پورا فرما اور ہمیں معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا۔ یہ متقین کی دعائیں ہیں جو اللہ نے بیان فرمائی، قدر تفصیل کے ساتھ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اس کو بیان کیا تھا اللہ کی توفیق خاص کے ساتھ۔ اب آگے کا تذکرہ جو ہے، اگلی آیات رب تعالیٰ نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے، ہم کسی کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کیا کرتے۔ انہ کان سعیہم مشکورا، وہ کوشش کرنے والے کی کوشش کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی اہمیت کو، اس کی قدر و منزلت کو جو ہے اللہ پہچانتے ہیں، مشکور ہیں، قدردان ہیں، ضائع نہیں کبھی کرتے کہ کوئی انسان جو ہے وہ محنت کرے اور کرے بھی اللہ کے لیے اور ضائع ہو جائے، ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ دنیا کی نظر میں ہم جب کسی کا ساتھ دیں، تعاون کریں، الٹا وہ ہمیں اس تعاون کا بدلہ اچھا نہ دے تو ہم کہتے ہیں ہم نے تو ایک ایک لمحہ جو ہے اس کی مدد میں گزارا ہے، یہ وہ وقت بھول چکا ہے۔ وہ انسان بھول سکتا ہے، نہ قدری کر سکتا ہے، احسان جتلا سکتا ہے، لیکن آسمان کا رب جو ہے وہ کبھی بھی کسی انسان کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کچھ صحابیات اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائی، آ کر کے کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے قرآن میں تو مردوں کا تذکرہ کیا ہے کہ مرد فلاں کام کرے، آدمی فلاں کام کرے تو ہم فلاں جزا دیں گے، فلاں کرے گا فلاں جزا دیں گے، عورتوں کا تذکرہ ہی کہیں نہیں ہے، حالانکہ ہم بھی محنت کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، ہم بھی نیک کام کرتی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتی ہیں، ہمارا تذکرہ جو ہے کہیں ملتا نہیں ہے۔ تو پھر رب تعالیٰ نے عورتوں کا بھی ذکر فرمایا، سورہ احزاب قدر تفصیل سے وہاں پر عورتوں کا ذکر کیا، فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، رب تعالیٰ نے فرمایا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرمایا والقانتین والقانتات، اللہ کے فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، رب تعالیٰ نے فرمایا ہماری آزمائشوں پر صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ جب اسلام میں اللہ کے راستے میں آزمائش ہو جاتی ہے تو جو مومن مرد اور مومن عورتیں صبر کرتے ہیں اور صبر کرنے والی عورتیں ہو جاتی ہیں۔ فرمایا والخاشعین والخاشعات،
رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سے ڈر جانے والے مرد اور ڈر ڈر کر زندگی بسر کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اللہ اکبر، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، رب تعالیٰ نے فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کوئی بھی نیک کام کرنے والا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، ہم نے کبھی بھی کسی کے اجر میں کمی واقع نہیں ہونے دینی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر چھوڑا ہے، جنت ان کا بدلہ ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، اللہ فرماتے ہیں نیک عمل کرنے والا مرد ہو چاہے عورت ہو مومن ایمان والا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم نے بڑی پاکیزہ قسم کی زندگی رکھ چھوڑی ہے ان مردوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے جو نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو بھلاتے نہیں کسی بھی معاملے میں، ہر لمحے ہر قدم جو ہے یہ یاد رکھتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جو ہے مانتے ہیں، آمنا و صدقنا کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے اعمال کو کبھی ضائع نہیں کرنا، بلکہ ہم نے ان کے لیے جنت کے بالا خانے تیار کر چھوڑے ہیں۔ اگلی آیت میں رب تعالیٰ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کافروں کو جب آپ چلتا ہوا دیکھتے ہیں شہروں میں، بڑی عیش و عشرت کی زندگی ہے، بینک بیلنس ہیں، گاڑیاں ہیں، محلات ہیں، پلاٹ ہیں، بڑا کچھ ہے ان کے پاس، تو کبھی کہیں آپ کو ان کی یہ عیش و عشرت والی زندگی متاثر نہ کر دے۔ اللہ اکبر، یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان چیزوں سے مبرہ تھی، منزہ تھی، پاک تھی دنیا داری سے۔ اللہ اکبر، آپ نے یہاں تک فرمایا تھا اللہم احیی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی علی زمرۃ المساکین، اے اللہ میں تیرا نبی تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میں جب تک زندہ رہوں مسکینی کی حالت میں، جب میری دنیا سے جانے کا وقت آئے تو مسکینی کی حالت میں میں ہوں، اور جب انجام کار ہو اٹھایا جاؤں تو اس وقت بھی مسکین جو لوگ ہیں ان کے گروہ کے اندر مجھے اٹھانا۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اور کسی کہنے والے نے اپنے الفاظ میں بڑا پیارا انداز جو ہے وہ کھینچا ہے نقشہ، کہتا ہے سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا ایک ٹوٹا بوری